کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ ISPR کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف کی واشنگٹن میں ممتاز کالرز سے گفتگو ہوئی ہے اور آرمی چیف کی پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا اداروں کے نمائندگان سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ آرمی چیف کی امریکی تھنک ٹینکس اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے اصولی موقف کو علاقائی عالمی معاملات پر اجاگر کیا گیا۔ آرمی چیف نے دہشت گردی سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالی۔ آرمی چیف نے کہا کہ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وارفیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ پاکستان نے ایک محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی جانوں کی اور معاشی قربانیاں دی ہیں۔ ملاقات نے پاکستان کے اسٹریٹجک ویژن کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی غیر معمولی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ آرمی چیف کے مختلف شعبوں میں بین الاقوامی شراکت داروں کو اشتراک کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت، پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی، تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ گفتگو میں پاکستان امریکہ درینہ شراکت داری کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی IT، زراعت، معدنی وسائل کے شعبوں میں بین الاقوامی شراکت داروں کو اشتراک کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت۔ شرکاء نے آرمی چیف کے خیالات کی کھلے دل سے پیشکش اور وضاحت کو سراہا۔ آرمی چیف نے علاقائی امن و استحکام سے متعلق پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ اسرائیل کی ایران پر حملے کے بعد جارحیت، امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے یا نہیں، یہ ہے $1,000,000 کویسچن، اور اس کا جواب دیا کل ترجمان وائٹ ہاؤس نے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران سے متعلق صدر ٹرمپ 2 ہفتوں کے اندر فیصلہ کریں گے۔ پریس بریفنگ کے دوران ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا تھا کہ ایران پر رابطے مستقل جاری ہیں اور مستقبل قریب میں مذاکرات کے واضح امکانات موجود ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر اگلے 2 ہفتوں کے اندر ایران اسرائیل تنازع سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ ترجمان نے کہا امریکی صدر کی ترجیح یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ صدر ہمیشہ سے مسئلے کے سفارتی حل میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ امن ساز سربراہ ہیں۔ اگر سفارتکاری کا امکان ہو تو صدر ہمیشہ اسے حاصل کریں گے، لیکن صدر ٹرمپ طاقت کے استعمال سے بھی نہیں گھبرائیں گے۔ ترجمان لیوٹ نے ایران پر حملے کے لیے ٹرمپ کے کانگریس سے منظوری لینے کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایران میں چین کے فوجی لحاظ سے شامل ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ایران 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، اس کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کے لیے سارے وسائل موجود ہیں۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے صرف سپریم لیڈر کی منظوری چاہیے۔ ایوارڈ یافتہ امریکی صحافی سیمور ہرش نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف حملوں میں امریکی شرکت کی منظوری دے دی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق سیمور ہرش کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ایران پر پوری طرح بمباری کی منظوری دے دی ہے۔ اس میں امریکی شدید بمباری کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر خامنئی چھوڑ جائیں تو سب کچھ معمول پر آ جائے گا، لیکن یہ کسی پر واضح نہیں کہ ایسا ہوگا کیسے۔ ایسے میں روس کا رد عمل آیا ہے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی ناقابل قبول ہوگی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے قاتل سے پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ ترجمان کریملن دمیتری پیسکوف کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو، کہا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے قاتل یا ایران حکومت کی تبدیلی ناقابل تصور ہے اور یہ ہر کسی کے لیے ناقابل قبول ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کیا گیا تو انتہائی منفی رد عمل آئے گا، ہم اس کی سختی سے مخالفت کریں گے۔ پیسکوف نے خبردار کیا کہ اگر خامنئی کو نشانہ بنایا گیا تو وہ پینڈورا باکس کھل جائے گا جو ایران کے اندر شدید رد عمل کو جنم دے گا اور انتہا پسند جذبات کے ابھرنے کا سبب بنے گا۔ روسی صدر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے۔ کریملن کا کہنا ہے کہ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر نے صدر پیوٹن سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں سیز فائر اولین ترجیح ہے۔ خطے میں خصوصی اثر و رسوخ رکھنے والے بڑے ملکوں کو چاہیے کہ وہ کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں اضافہ کریں۔
چینی صدر نے فریقین خصوصاً اسرائیل سے فوری طور پر جارحیت روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ کریملن کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے ایران کے معاملے میں روسی ثالثی کی پیشکش کی حمایت کی۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ ایران کے معاملے میں روس کی ثالثی کشیدگی میں کمی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران کی جوہری پروگرام سے متعلق مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں، یہ مسئلہ صرف سیاسی اور سفارتی ذرائع سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ اسرائیلی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ صدر پوتن اور شی جن پنگ نے کینیڈا میں ہونے والے G7 اجلاس پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صدر پوتن دوسری عالمی جنگ کی تقریبات کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے 31 اگست سے چین کا دورہ بھی کریں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ بھی ایرانی ہم منصب سے جنیوا میں آج مذاکرات کریں گے۔ مغربی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کیے جانے کے بعد سے امریکہ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر رابطے میں ہیں۔ عراقچی نے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی حملے ختم ہونے تک ایران مذاکرات پر نہیں لوٹے گا۔ علاقائی کنسورشیم کی جانب سے یورینیم ایران سے باہر افزودہ کرنے کی امریکی تجویز بھی ایران مسترد کر چکا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل۔ امریکہ اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کا رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سنگین حالات کو روکا جائے، ایسی کشیدگی کو روکا جائے جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ رات بھر ایران میں درجنوں فوجی اہداف پر حملے کیے گئے ہیں۔ درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گئے اہداف میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کا ہیڈ کوارٹر بھی شامل ہے، اور اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے کلب میں رات کو کیے گئے حملے میں میزائل پروڈکشن کی متعدد انڈسٹریل سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تہران پر کیے گئے حملوں میں 60 سے زائد لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا ہے۔ ایران نے جنوبی اسرائیل پر تازہ میزائل حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی اسرائیلی شہر بیر سبا میں ایرانی بیلسٹک میزائل حملے سے بھاری نقصان ہوا، 5 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ میزائل قریبی اپارٹمنٹ بلاکس کے باہر گرا جس سے آس پاس کے گھروں کو شدید نقصان پہنچا، متعدد گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی اسرائیلی شہر بیر سبا میں ٹیکنالوجی ایریا کو نشانہ بنایا گیا۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیر سبا میں ایرانی حملے کا نشانہ بننے والے اپارٹمنٹ کمپلیکس ناگیو ٹیک پارک گبیام میں قریب واقع ہے۔ سائبر اسپاک ایریا اسرائیلی فوج کا سائبر سیکیورٹی ہب ہے۔ ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں جتنے اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹرز نہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے، انہیں نشانہ بنانے والے ایرو انٹرسیپٹرز کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایران اب بھی اسرائیل پر میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ امریکہ اسرائیل کی اسلحہ کی کمی پوری کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم دفاعی نظام ایران کے ساتھ تنازع میں بڑا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا، جبکہ ایرو انٹرسیپٹرز اور ڈیوڈ سلنگ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اسرائیل کے اس مسئلے سے کئی ماہ سے آگاہ ہے اور اسرائیل کا دفاع مضبوط بنا رہا ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کا کہنا ہے کہ آج آئین کی توہین ہوئی ہے۔ گورنر ہاؤس میں محرم الحرام کے حوالے سے اہم میٹنگ تھی۔ پرنسپل سیکرٹری نے بتایا کہ گورنر ملک سے باہر ہیں اور گورنر ہاؤس کی چابیاں بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ گورنر ہاؤس کے حوالے سے ہم آپ کو خبر دیں کہ گورنر سندھ کے دفتر پر تالا لگانے پر قائم مقام گورنر سندھ اویس شاہ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ گورنر اور قائم مقام گورنر کے درمیان ایک بڑا تنازعہ جنم لے رہا ہے۔ جب قائم مقام گورنر اویس شاہ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 2 جون سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری بیرون ملک ہیں، اور جب سے قائم مقام گورنر کا چارج لیا ہے گورنر ہاؤس میں رسائی نہیں دی جا رہی۔ قائم مقام گورنر سندھ کو دفتری امور سے روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ چابیاں نہیں ہیں دفتروں کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ کامران ٹیسوری جو کہ گورنر سندھ ہیں وہ اپنے ساتھ ہی چابیاں لے گئے ہیں۔
محرم الحرام پر کچھ دنوں کے بعد ہے، اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ رکھی گئی تھی. ہوم منسٹر، آئی جی سندھ، ہوم سیکرٹری، سارے ڈی آئی جی صاحبان، سب ادارے وہاں پہ وہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں. اس پہ یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ گورنر صاحب ملک سے باہر گئے لیکن آفیسر کی چابی اپنی جیب میں ڈال کے لے گئے. تھینک گاڈ الحمدللہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن گئی ہیں، تو اب اس میں ضرور میں جاؤں گا کہ اس کو مجھے اس کا حل نکال کے دیں کہ جب ایک خود اسٹیٹ کا نمائندہ جو آئین پاکستان جس کو تحفظ دیتا ہے، جو خود اسٹیٹ کا نمائندہ ہے، اگر اس کو آپ اس طرح جائیں گے اور وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کیا جائے گا، کانسٹیٹیوشن کی پاسداری نہیں ہوگی، کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، تو جب آپ آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، آئین کی توہین کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے فردر. تو اس لیے میں آیا ہوں. اور یہاں آپ کو بتائیں اس خبر پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے موقف لینے کی جیو نیوز کی جانب سے کوشش کی گئی، لیکن تاہم کامران ٹیسوری صاحب سے رابطہ نہیں ہو سکا. ترجمان گورنر ہاؤس نے کہا ہے کہ قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ کو صورتحال کے حوالے سے غلط فہمی ہوئی ہے. اجلاس میں شرکت کے لیے سیکرٹری داخلہ، آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کے افسران کانفرنس روم میں موجود تھے. قائم مقام گورنر کے لیے مخصوص دفتر پیشگی طور پر تیار تھا. اگر مرکزی دفتر استعمال کرنا مقصود تھا تو بر وقت آگاہ کر دیا جاتا تو اس کا بھی انتظام کر دیا جاتا. ترجمان نے کہا ہے کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے پرنسپل سیکرٹری کو 24 گھنٹوں میں واقعے کی انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس ہمیشہ عوام کے لیے کھلا ہے. اویس قادر شاہ بطور اسپیکر اور ذاتی حیثیت میں قابل احترام ہے. ترجمان گورنر ہاؤس نے کہا ہے کہ قائم مقام گورنر سندھ سید اویس قادر شاہ کو صورتحال کے حوالے سے غلط فہمی ہوئی ہے. اجلاس میں شرکت کے لیے سیکرٹری داخلہ، آئی جی سندھ اور ڈی آئی جیز، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کے افسران کانفرنس روم میں موجود تھے اور قائم مقام گورنر کے لیے مخصوص دفتر پیشگی طور پر تیار تھا. اگر مرکزی دفتر استعمال کرنا مقصود تھا تو بر وقت آگاہ کیا جاتا تو انتظام کر دیا جاتا. وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے امور پر جائزہ اجلاس ہوا ہے. وزیر اعظم کی پی این ایس سی کے بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ سمندر کے راستے تجارت پر قومی خزانے سے سالانہ $4 بلین کا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے. ایاز اکبر نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ایاز. جی بالکل، وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی امور پر جو ایک اہم جائزہ اجلاس ہوا ہے، جس میں پی این ایس کے بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت کی گئی ہے. پی این ایس کے بیڑے میں بحری جہاز کم ہونے کی وجہ سے سمندر کے راستے تجارت اور قومی خزانے سے سالانہ $4 بلین قیمتی زر مبادلہ جو ہے خرچ کرنا پڑ رہا ہے. وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ 2 ہفتے کے اندر اندر پی این ایس کا بزنس پلان پیش کیا جائے، جس میں قومی خزانے سے سالانہ $4 بلین کا بوجھ ختم کرنے کا عمل شامل کیا جائے. ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو پی این ایس سی کی کارکردگی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ادارے کے پاس مختلف نوعیت کے 10 بحری جہاز ہیں جو کہ 7,24,643 ٹن کارگو لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اجلاس میں وفاقی وزیر اقتصادی امور احد احمد چیمہ، وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری اور پی این ایس کے اعلیٰ حکام شامل تھے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ایاز اکبر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.